بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت اور آخرت کا تصور کرنے کا طریقہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت سارے بزرگوں نے اس چیز کو نقل کیا اور فرمایا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت اہم چیز ہے ہر مسلمان کے لیے۔ جب تک انسان اس چیز کو نہیں کرے گا وہ اپنی کبھی بھی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کو نقل کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے ان کی کتاب سے جو ہے میں نے یہ دیکھا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو تھوڑا وقت جو ہے نا اپنا نکالنا چاہیے اکیلے میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، چاہے آپ مسجد میں بیٹھ جائیں اکیلے، اور اس چیز کا تصور کرنا چاہیے کہ مجھے موت آ گئی ہے، اور یہ انسان تصور کرے، اس کو کہتے ہیں موت کا مراقبہ کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ انسان تصور یہ کرے کہ مجھے موت آ گئی ہے اور مجھے جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا ہے، اور مجھے جو غسل دیا جا رہا ہے، کفن لپیٹا جا رہا ہے، اس کے بعد مجھے کندھوں پہ اٹھا کے نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے میری، اور پھر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جو ہے پھر وہ مجھے قبرستان لے کے جا رہے ہیں، اور مجھے قبر کے اندر لٹا دیا گیا ہے، اور اوپر سلے پہ رکھ کے منو مٹی میرے اوپر ڈال دی گئی ہے، اور لوگ مجھے وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور جب لوگ مجھے وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو پھر فرشتے آ گئے ہیں اور میرا حساب کتاب ہو گیا۔ یہ تو ہو گیا موت کا مراقبہ، کہ انسان اپنے آپ کو یہ سوچے کہ کس طرح موت آئی ہے مجھے، کس طرح مجھے کفن پہنایا گیا، غسل دیا گیا، کس طرح مجھے لے کے گیا، کس طرح مجھے دفنایا گیا قبر کے اندر۔ یہ سب چیزیں انسان کو ضرور سوچنا چاہیے روزانہ، کسی بھی وقت میں وقت نکال کے، اور اس چیز کو انسان ضرور مراقبہ اس چیز کا کرے اور اس چیز کو سوچے۔ پھر آخرت میں یہ کہ انسان دوبارہ یہ سوچتا ہے کہ میں قبر سے مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو پیش کیا جائے گا، محشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور وہاں پہ جو ہے گرمی بہت زیادہ ہوگی، جنت و جہنم ہوگی، لوگ جو ہے پریشان ہوں گے۔ تو اس چیز کا انسان جو ہے اس چیز کو ضرور تصور کرے، اس چیز کو ضرور سوچے، ٹھیک ہے نا، کہ موت کس طرح آئے گی، کیا ہوگا میرے ساتھ، سوال جواب ہوں گے، پھر آخرت میں جب مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا قبر سے، میں اٹھوں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گا، اور نامہ اعمال سامنے پیش کیا جائے گا، پوری میری زندگی کی ہسٹری جو ہے وہ سامنے رکھ دی جائے گی، سب لوگ وہاں پر ہوں گے، کوئی انسان کسی سے کچھ چھپا نہیں سکے گا۔ دنیا میں تو ابھی تو یہ ہوتا ہے نا، ہم چھپا لیتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی ہم گناہ کر لیتے ہیں، کسی سے ہم کوئی بات چھپا لیتے ہیں تو کسی کو نہیں پتہ، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں نا، تو آخرت میں یہ چیزیں چھپ نہیں سکیں گی، اور انسان کی پوری فلم جو زندگی کی ہے، جتنے بھی سال کی ہے، 60 70 80 90 100 سے اوپر، وہ سب کی سب جو ہے وہاں پہ چلا دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہ پل الصراط ہوگا، جنت و جہنم ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور تلاوت قرآن اور اپنے ذکر اذکار سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا سا انسان اس چیز کا ضرور تصور کر لے، کسی بھی وقت میں کر لے، کوئی وقت متعین نہیں ہے اس کے لیے، کسی بھی وقت میں کر لے کہ یہ وقت آنے والا ہے اور کچھ پتہ نہیں کب آ جائے، ابھی آ جائے، اگلے لمحے ہی آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، کسی انسان کو اس وقت کے بارے میں نہیں پتہ۔ جس طرح قیامت کے بارے میں نہیں پتہ، اس طرح موت کے بارے میں بھی نہیں پتہ، انسان کو کسی بھی لمحے کسی بھی وقت میں وہ آ سکتے۔ پھر یہ تصور کرنے کے بعد جو ہے وہ دعا کرے انسان اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، کہ میں دنیا کے کاروبار اور کام کاج کے لیے نکل رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اگلے لمحے جو ہے میری موت آ جائے، میں زندہ نہ رہوں، جو میری آخرت کے اعتبار سے میرے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ روزانہ یہ تصور کر لیا کرے، جب ایک مرتبہ موت کا دھیان اور تصور دل میں بیٹھ جائے گا تو پھر یہ اپنی اصلاح کرنے کی طرف توجہ اس کی ہو جائے گی۔ تو پہلے موت، آخرت، اور پھر انسان کام کاج کے لیے جو نکلتا ہے اس میں بھی انسان یہی تصور رکھے کہ میں زندگی اور اس میں کبھی بھی میری موت آ سکتی ہے اور کبھی بھی میں دنیا سے جا سکتی ہوں۔ تو جب انسان روزانہ اس کا تصور کرنا شروع کر دے گا نا، تو پھر اتنا ذہن انسان کا جو ہے ان چیزوں کو لے کے اسٹرانگ ہو جائے گا کہ پھر انسان کا دوسری طرف دھیان نہیں جاتا، اور پھر انسان کو اسی چیز کی ہمیشہ فکر میں رہتا ہے انسان کہ کبھی بھی میری موت آ سکتی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا اور مجھے قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو جب یہ تصور مراقبہ انسان کرے گا نا، ایک تو دل کا مراقبہ بھی ہوتا ہے نا، تو ایک یہ بھی ہوتا ہے موت کا مراقبہ۔ تو یہ جب انسان روزانہ اگر اس کو تھوڑا وقت کے لیے کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ انسان جو اپنی اصلاح کروا لے تو پھر آہستہ آہستہ وہ گناہوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔